الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة العذى عن الطريق، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہاں سے دین کا دوسرا درجہ، دوسرا مرتبہ جو ایمان ہے، ایمان اور ایمان کے ارکان کا ذکر کیا، ایمان اور ایمان کے ارکان کا ذکر کیا۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا المرتبۃ الثانیہ، دوسرا مرتبہ۔ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ دوسرا مرتبہ ہے الایمان، ایمان۔ کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو جو بھائی ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے انہیں پتہ ہے کہ ہم ایمان کی تعلق سے کافی تفصیلات الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، لیکن مختصراً میں آپ لوگوں کے لیے بات بتاؤں کہ ایمان لغت کے اعتبار کے، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنا، یقین کرنا، اقرار کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کہ انسان تصدیق کرے، اقرار کرے، یہ اس کا جو ہے ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے الایمان ای التصدیق، یعنی تصدیق کرنا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں، یعنی دین کے اندر اسلام ایمان کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی ہے یہ ہے دل سے یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرنا۔ اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ جو باڈی کے پارٹس ہیں، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یعنی عملی ثبوت دینا۔ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی تعریف۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ 70 شعبة۔ شیخ نے فرمایا کہ ایمان وہ ہے 70 شعبہ، جس کی 60 یا 70 سے بھی کچھ زیادہ شعبے، کچھ زیادہ شاخیں۔ اصل میں عربی زبان کے اندر بز جو ہے یعنی با کے زیر کے ساتھ، یہ 3 سے 9 تک کی گنتی پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 70 تو 70 مطلب 70، اور شعبتاً مطلب شاخ، حصہ۔ تو 70 یعنی 70 یا 70 سے زیادہ جو ہے ایمان کی شاخیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا حوالہ میں انشاءاللہ آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو لے کر شیخ رحمہ اللہ نے اس کا کیا ہے؟ ذکر کیا۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 25 ہے، حدیث نمبر 25۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 25 ہے۔ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الایمان 70 شعبہ، کہ ایمان کی 70 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ، یعنی سب سے اعلیٰ ترین درجہ ان شعبوں کا، ان حصوں کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ ترین درجہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی توحید۔ اس سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے اعلیٰ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، کے ساتھ جو ہے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء و جوارح سے اس کا عملی ثبوت دینا۔ اور جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور شروط جو ہوم ورک میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کو سب پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ فرمایا کہ وَأَدْنَاهَا، اور اس میں سے کمتر درجہ، یعنی سب سے کم درجہ کیا ہے؟ إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کمتر درجہ کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو ہے ٹکڑا ذکر کیا، فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ، یعنی ایمان کا ایک حصہ اور ایمان کی ایک
شاخ ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ شیخ رحمہ اللہ کس قدر جو ہے دلیل سے بات کرتے ہیں کہ جو یہ عبارت ذکر کی ہے اصل میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8۔ تو اب اس حدیث کے تحت جو ہے شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے ایمان کی ابتدا کی کہ ایمان جو ہے مطلب یہ دین کا جو ہے دوسرا درجہ ہے جو اسلام سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق عقیدے سے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے۔ تو پھر شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان جو ہے، ایمان کے کئی شعبے ہیں، کئی شاخیں ہیں، جن میں سے کچھ ظاہر ہیں کچھ باطن ہیں، کچھ کا تعلق ظاہری اعمال سے، کچھ کا تعلق باطنی اعمال سے۔ اور سب سے افضل کیا ہے؟ کلمۃ التوحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہی اصل دین ہے، یہی کلمہ توحید ہی اصل دین ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس چیز کو پہلے رسول سے لے کر آخری رسول تک سارے لوگ لے کے آئے، اور یہی وہ شہادت ہے جس کی گواہی کلمہ شہادت کے اندر ہم دیتے ہیں، اور یہی اصل دین ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور یہی دونوں چیزیں یعنی کلمہ شہادہ اور کلمہ توحید یہی دین اسلام کی اصل اور بنیاد ہیں۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے جو یہ ذکر کیا کہ اس جو ہے یعنی ایمان کے اعلیٰ درجہ تو لا الہ الا اللہ، ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ تو اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ قول ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ ان الایمان قول و عمل، کی ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل کا نام ہے، یعنی زبان سے اقرار بھی کرنا، دل سے تصدیق بھی کرنا، اور اعضاء و جوارح سے یعنی ہاتھ پاؤں سے اس کا عملی ثبوت دینا، عمل کر کے دکھانا، جیسا کہ اہل السنہ والجماعہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایمان جو ہے قول اور عمل کا نام ہے، یعنی ہمیں کہنا بھی، اقرار بھی کرنا ہے اور عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ اب راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو راستے میں تکلیف کا سبب بنتی ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کانٹا ہو، یا گندگی ہو، یا نجاست ہو، یا کوئی بھی بدبودار چیز ہو، اگر ہم اس کو ہٹا دیں گے تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو شیخ نے ذکر کیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی جو ہے کیا ہے؟ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ شرم و حیا یہ ایمان کی ایک عظیم خوبی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے حیا ایمان میں سے ہے۔ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی شرم و حیا ختم ہو جائے فصنع ما شئت، وہ جو چاہے وہ کرے۔ تو حیا شرمندگی والا کام کا جو ہے، حیا جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے، یہ شرمندگی والا کام کرتے وقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان مروت کے خلاف کام کرنے سے، یعنی ایسے کام جو کام خلاف مروت ہیں، یعنی خلاف، ایک تو یہ یا تو وہ گناہ کا سبب ہے، یا تو وہ کام جائز ہے، لیکن ہم جہاں رہتے ہیں جس معاشرے کے اندر ان کاموں کو برا سمجھا جاتا ہے، تو وہ انسان اس حیا کی وجہ سے اس چیز سے کیا کرتا ہے؟ اس چیز سے جو ہے کیا انسان جو ہے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ اصول الثلاثہ کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے حدیث کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور ایمان کے پھر شیخ رحمہ اللہ نے آگے جو ہے بیان کیا ہے، اس چیز کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ پھر شیخ نے فرمایا کہ وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ، اور ایمان کے ارکان 6 ہیں، وَأَرْكَانُهُ، اور اس کے ارکان سِتَّةٌ 6 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ جو ایمان کے ارکان ہے، یہ ایمان کے ارکان ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے جو چیز سب سے پہلے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ایمان کے ارکان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا
یہ ضروری ہے، جیسا کہ حدیث جبریل ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے سلام سے پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم کئی بار جو ہے پڑھ چکے ہیں، ہم کئی بار جو ہے یہ حدیث پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو لیکن وہ ایمان جو اعمال اور ان کی تمام قسموں پر مشتمل ہے، یعنی وہ ایمان جو اعمال اور ان کی تمام قسموں پر مشتمل ہے، اس کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، لیکن ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ موٹے موٹے ارکان کتنے؟ یہ 6 ہیں، ایمان کے ارکان 6 ہیں، لیکن وہ ایمان جو اعمال اور ان کی تمام قسموں پر مشتمل ہے، اس کی 70 سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو بھی ایمان فرمایا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143، سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ نماز ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ایمان سے مراد یہاں پہ نماز ہے۔ نماز کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو جو ہے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں یہ اشکال ہوا کہ ہم نے جو پہلے نمازیں پڑھی اس کا کیا، یا جو لوگ انتقال کر گئے پہلے انہوں نے بیت المقدس کی طرف جو ہے نمازیں پڑھی تو ان کا کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، کہ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ اب جو ہے ایمان کا سب سے جو ہے پہلا رکن جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا 4 چیزوں کو شامل ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا 4 چیزوں کو شامل ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ جب ہم سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کتنی چیزوں کو شامل ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، لیکن پتہ نہیں کون سے سلفی ہیں کہ انہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا معنی و مطلب، کیا معنی اور مطلب اور مفہوم ہے، اور اس کی کتنی شرائط ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ تو دیکھیے آپ لوگ یہ چیزیں چاہیں تو لکھ لیا کریں، کیونکہ یہ چیزیں سنیں گے آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی، تو جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ لوگ لکھ لیا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا 4 چیزوں کو شامل ہے۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے۔ نمبر 2، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، موت و زندگی کا مالک ہے جو۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری قسمیں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ عبادت کی کسی قسم کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا، غیر اللہ کے لیے پھیر دینا، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ فرشتہ ہو، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اور اسماء و صفات پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنی ذات کے لیے جو نام اور صفات اپنی کتاب کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور صفات اپنی سنت کے اندر بیان کیے، ان پر ایمان لانا بغیر کسی تحریف کے، یعنی بغیر کسی اس میں رد و بدل کیے ہوئے۔ تحریف 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تحریف لفظی، دوسری تحریف معنوی۔ لفظی تحریف یعنی لفظ کو بدل کر دیا جائے، چینج کر دیا جائے، اور معنوی تحریف یعنی معنی کو بدل دیا جائے۔ جیسے اس کی مثال، بطور مثال، جیسے لفظ ید یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کہا کہ یہاں پہ ید سے مراد ید نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ید سے مراد طاقت اور قوت ہے، تو انہوں نے کیا کیا دیا، لفظی تحریف کر دی، اس کے اندر کیا کر دیا، لفظی تحریف کر دی۔ تو یہ معنوی تحریف کر دی کہ ید سے مراد کیا ہے، طاقت اور قوت ہے۔ تو تحریف 2 طرح کی ہے، لفظی اور معنوی، دونوں حرام ہے، دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات میں تحریف جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بغیر تعطیل کے، یعنی بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا انکار کیے ہوئے،
ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا انکار نہیں کریں گے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے لیے ثابت کی ہم اس پر ایمان لائیں گے. تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے بغیر کسی تشبیہ کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی صفت کو ہم مخلوق سے مشابہ نہیں قرار دیں گے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اسماء و صفات کے تعلق. اب ہم پہلی چیز پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، اس پر انسان کی فطرت دلالت کرتی ہے. فطرت سے مراد انسان جس بھی جو ہے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ غور و فکر کر کے اپنے خالق پر ایمان لائے. یعنی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر غالباً سورہ عنکبوت اور ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو فطرت پیدا کیا. وہ کیا ہے؟ توحید. توحید فطرت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجود پر فطرت دلالت کرتی ہے، یعنی انسان کی جو انسان جس پر پیدا ہوا ہے، ہر مخلوق کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بغیر کسی پیشگی تعلیم، یعنی بغیر کسی تعلیم یا غور و فکر کے اپنے خالق پر، اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان لائے. اگر باطل افکار اور خیالات انسان کو متاثر نہ کرے، یعنی انسان اگر باطل خیالات اور افکار سے اگر متاثر نہ ہو تو وہ اپنی اسی فطرت پر قائم رہتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، کہ ہر بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے 1358 اور صحیح مسلم کے اندر کتاب القدر کے اندر حدیث نمبر 2658. صحیح بخاری کا نمبر ہے 1358 اور صحیح مسلم کا جو ہے نمبر ہے 2658. تو یہ حدیث دیکھیں ہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے. تو فطرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے. نمبر 2، عقل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم کو عقل دی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، اس پر دلالت کرتی ہے. کیسے؟ کیونکہ اگلی اور پچھلی تمام مخلوقات کے خالق کا ہونا لازمی ہے. یعنی جتنی بھی مخلوقات اگر ہم دیکھیں، دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک قیامت تک باقی رہے گی، اس میں بہت ساری مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی اور بہت ساری مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ مخلوقات کیسے پیدا ہو گئی؟ اگر کوئی اپنے عقل سے غور کرے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ان مخلوقات کو پیدا کرنے والا ان کا خالق کوئی ضرور ہے جس نے انہیں وجود بخشا. کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتی. ہم بطور مثال پینسل لے لیں، پین لے لیں. کیا کوئی کمپنی یا بغیر کوئی آدمی بنائے ہوئے پین خود بخود بن جاتی ہے؟ نہیں بن جاتی. جب معمولی سی چیز جو یہ پین قلم ہے یہ نہیں بن سکتی، تو پھر اتنی بڑی مخلوقات، آسمان و زمین، پہاڑ، ستارے، چاند، سورج، خود ہم، یہ سب کیسے اپنے آپ کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ ان کو پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو حادثاتی طور پر اچانک چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی، یہ ناممکن ہے. جب ایک معمولی سی چیز، دنیا کی معمولی سے معمولی چیز خود بخود نہیں بن سکتی. اگر ہم کسی سے کہیں، مثال کے طور پر کسی سے کہیں کہ یہ پینسل ہے، پینسل خود بخود بن گئی، تو وہ ہم کو کہے گا کہ بیوقوف انسان ہے کہ خود بخود یہ کیسے بن سکتی ہے، اس کو کوئی بنانے والا ضرور ہے. تو جب یہ معمولی چیزیں ان کو بنانے والا کوئی ہے، تو اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات کیسے جو ہے وجود میں آ سکتی ہیں؟ یہ وسیع و عریض نظام جس جو ہے حسن ترتیب، یعنی بہترین ترتیب کے ساتھ، نہایت یکسانیت کے ساتھ اور ایک دم کمال کی صورت میں، منظم صورت میں چل رہا ہے. اسباب و مسببات کے درمیان جو گہرا تعلق پایا جاتا ہے، اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس کا اچانک پیدا ہونا، ظاہر ہونا یہ ممکن نہیں. کیونکہ اگر یہ چیز ممکن ہوتی تو پھر یہ نظم و نسق سے جو اپنے حال پر باقی بھی رہیں
ایسا، اور ان میں پھلنے پھولنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ لہذا جب مخلوقات خود بخود ظہور میں آئی ہیں، خود بخود ظہور میں نہیں آئی ہیں، نہیں اچانک پیدا ہوئی ہیں، تو اس سے یہ بات عقلی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی عقلی دلائل بیان کیے ہیں۔ سورۃ الطور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 35، سورہ نمبر 52 آیت نمبر 35 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر، کسی پیدا کرنے والے کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، ام هم الخالقون، یا خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، یعنی وہ اپنے خالق کے بغیر خود بخود پیدا نہیں ہو گئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سورۃ الطور آیت نمبر 35۔ اب اس تعلق سے ایک جو ہے مشہور جو ہے واقعہ ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور سنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ طور پڑھتے پڑھتے ان آیات پر پہنچے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ بغیر کسی خالق کی پیدا ہو گئے ہیں، یا وہی خود اپنے خالق ہیں، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، کیا انہی کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، کیا وہ ان پر داروغہ مقرر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ارضا نے جب یہ قرآن کریم کا یہ پیام سنا، یہ آیات جب ان کے کانوں سے ٹکرائیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات کو سن کر حضرت جبیر بن مطعم کہنے لگے کاد قلبی ان یطیر وذلك اول ما وقر الایمان فی قلبی، جب میں نے اللہ کے کلام کی آیات سنی تو قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے۔ پھر کہتے ہیں وذلك اول ما وقر الایمان فی قلبی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ایمان میرے دل کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر جو ہے کتاب المغازی کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آپ کو 4023 اور اسی طریقے صحیح بخاری کے اندر 4854 یعنی 4854 اور 4023 ان نمبر پر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، 4023 اور 4854۔ اب دیکھیے حضرت جبیر بن مطعم جو ایک کافر ہے، لیکن جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام کو سنا، عقلی دلائل کو جب سنا، جبیر کے بن مطعم کہتے ہیں قاد قلبی ان یطیر، قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے، اور یہی پہلا موقع تھا کہ ما وقر الایمان فی قلبی، کی ایمان میرے دل کے اندر داخل ہو جائے۔ تو عقل بھی اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور اس تعلق سے کافی تفصیلات ہیں، ہم جائیں گے تو لمبا وقت ہو جائے گا، اس لیے اتنا کافی ہے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر شرع کی دلالت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں پکار کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کی خبر دے رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے، اور ان کے آسمانی کتابوں کے اندر ایسے احکام ہیں جن میں مخلوق کے لیے ابدی ہمیشہ کی ہدایات ہیں، جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے لیے اپنے مفید ترین احکام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، جو بڑی حکمت والا اور مخلوق کی مصلحتوں کو جاننے والا، اور ان کتابوں میں جس قدر کائناتی دنیاوی اخبار ہیں اور احوال ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں، انسان جب ان کو پڑھے گا تو انسان سچائی کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ سب رب قدیر ہی نے نازل فرمایا ہے۔ تو وجود باری تعالیٰ پر شرع بھی دلالت جو ہے شرع کی دلالت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں خبر دیتی ہیں۔ نمبر 4، حسی دلائل۔ حسی دلائل سے مراد
حسی دلائل سے مراد یہ ہے کہ مشاہدات، یعنی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مسموعات، جو چیزیں ہم سنتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں، جیسے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ابھی ہم سنتے ہیں کہ آسمان جو ہے زمین سے کتنا جو ہے دور ہے، پھر جو ہے آسمان میں ستارے ہیں، یہ ایک ستارہ کتنا بڑا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں جو چیز بھی ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ اس کثرت کے ساتھ موجود ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا تعلق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا ایک دم یقین ہو جاتا ہے۔ اور یہ حسی دلائل دو طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر ایک، دعا کرنے والوں کی دعا کی قبولیت کے اثرات، اور مصیبت زدہ لوگوں کو غیبی مدد کے متعلق ہم سنتے دیکھتے جا رہے ہیں اللہ، اور یہ چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں کہ دعا کرنے والے نے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی مصیبت کو دور کیا، اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر قطعی دلیل ہے، یعنی یقین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 76 آیت نمبر سورہ انبیاء آیت نمبر 76 سورہ نمبر 21 آیت نمبر 76 کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ ان سے پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تو اب یہ دعا قبول کس نے کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے سورہ انفال آیت نمبر 9 سورہ نمبر 8 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی، یعنی جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سنی اور مدد فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک مشہور واقعہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1033 اور صحیح مسلم کے اندر 897 جن میں لمبا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک اعرابی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی ہے، ہم لوگ ہلاک ہو گئے، ہمارے جانور مر رہے ہیں جو ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ دعا کی، بارش ہو گئی، پھر ایک ہفتے تک مسلسل بارش ہوئی، پھر وہی آدمی جو ہے دوسرے جمعہ کو آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو جو ہے کیا کہتے ہیں پہلے تو قحط سالی تھے، اب تو اتنا پانی ہو گیا کہ اب تو اور جانوں کا خطرہ ہو گیا، چوپائے مر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور اس بارش کو دوسری جگہ پھیر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دعا کرنے والے کی قبولیت کی مثالیں اس قصص سے ہیں کہ شمار سے باہر ہیں۔ آج بھی جو شخص سچے دل کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دعاؤں کا قبول ہونا یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2، نبیوں کے جو معجزات ہیں، نبیوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے، جنہوں نے لوگوں نے دیکھا یا سنا، یہ معجزات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود مبارک پر یقینی دلیل پیش کرتے ہیں۔ جیسے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مار، تو لاٹھی مارتے ہی جو بہتا سمندر ہے وہ رک گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، اتنا سمندر کا پانی، اور پھر اس سے راستے بن گئے اور ان کی قوم خشک راستوں پر چلتی ہوئی صحیح سلامت دریا پار کر گئی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 63 کے اندر بیان کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی سمندر پر مار، تو وہ پھٹ گیا، پھر سمندر کا ہر سمندر کیا ہے، ٹکڑے ہو گیا، جیسے عظیم پہاڑ، الطود العظیم، جیسے عظیم پہاڑ۔ اسی طریقے سے دوسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور اس کا بھی تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورہ آل عمران
سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49، سورہ آل عمران آیت نمبر 49، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 110 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا۔ تو یہ جو ہے اسی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کہ چاند کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ خیر اس تعلق سے جو ہے بہت سارے جو ہے دلائل ہیں۔ تو یہ وہ حسی معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تائید کے لیے ظاہر فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہ معجزے واضح طور پر دلالت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود پر۔ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، اس کے دلائل ہم نے پڑھ لیے کہ اس پہ جو ہے عقل بھی دلالت کرتی ہے، فطرت بھی دلالت کرتی ہے، شرع بھی دلالت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اس پر جو ہے حسی دلائل بھی جو ہے اس پر جو ہے دلالت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر 2 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے، اور رب اسے کہتے ہیں جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اس کو اپنی ملکیت میں رکھتا ہے اور اس پر اپنا حکم چلاتا ہے۔ خالق اور مالک اللہ پاک ہی ہے، اور حکم بھی اسی کے لیے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العراف آیت نمبر 54 سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو، ہوشیار رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے مناسب اور اسی کے لیے روا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، سورہ فاطر سورت نمبر 35 اور آیت نمبر 13 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی باریک جلی پر بھی ملکیت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی عظیم جو ہے مثالیں اپنی توحید کے تعلق سے جو ہے بیان کی ہیں۔ تو آج تک مخلوق میں سے کسی نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا، سوائے ان لوگوں کے جو غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہوئے، کہ وہ اپنی ذات پر ذاتی طور پر خود بھی اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ ایسا ہی ایک غرور اور متکبر کون تھا؟ فرعون تھا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورۃ النازعات کے اندر آیت نمبر 24 کے اندر، سورۃ النازعات سورہ نمبر 79 اور آیت نمبر 24، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے تعلق سے کہا کہ انا ربکم الاعلی۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ سبحانہ توحید یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا، یہ اللہ پر ایمان لانے میں کیا؟ اللہ پر ایمان لانے میں شامل ہے، یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لائیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان۔ اور ربوبیت کے تعلق سے ہم جو ہے قواعد اربعہ میں اس سے پہلے پڑھ چکے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جو ہے اقرار کرتے تھے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ نمبر 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ الوہیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے کل جیسے ہم سورہ آل عمران کی آیت پڑھے تھے، آیت نمبر 18، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ نے گواہی دے دی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے حالانکہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انتہائی غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ ہر وہ چیز یا شخص جس کسی نے اللہ کے سوا اپنا معبود بنایا اس کی الوہیت باطل ہے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا سورہ حج اور سورہ لقمان وغیرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، سورہ حج آیت نمبر 62، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 62، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور بلا شبہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہت بہت بلندی والا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم سورہ یوسف کو پڑھیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر اپنے دو قیدی ساتھیوں کو تبلیغ کرتے ہوئے کیا کہا، اسی لیے توحید کی دعوت سب سے اول ہے۔ توحید سب سے اول کیوں ہے کہ انبیاء علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدیوں کے ساتھیوں کو، قید کے جو ساتھیوں کو سب سے پہلے کس چیز کی تبلیغ کی؟ توحید کی۔ سورہ یوسف پڑھیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 39 اور 40، جس کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے ساتھیوں سے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست؟ ارباب متفرقون، کیا الگ الگ رب، الگ الگ معبود بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ سبحانہ و تعالی زبردست؟ پھر آپ نے فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ تم اس کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں۔ جو بھی آج جو ہے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جو معبودان باطلہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ معبود ہے، لیکن ان خود لوگوں نے اور لوگوں کے کیا ہے باپ دادوں نے ان کے نام رکھ لیے ہیں اور ان کو معبود بنا لیا ہے۔ تو توحید جو ہے، توحید الوہیت، یہ سب سے عظیم چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید الوہیت کو قرآن کریم کے اندر اس قدر زبردستی جو ہے بیان کیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً نُشُورًا۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں نے اس کے سوا معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ خود اپنے کسی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، نہ موت اور حیات کا، نہ دوبارہ جی اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جن کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ جو ہے ولی ہوں، انہیں تو اپنی موت و حیات کا اختیار نہیں، انہیں خود اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں، انہیں اپنے دوبارہ جی اٹھنے کا اختیار نہیں، تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انہیں پکارو آپ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا خیال کیا تھا کہ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مددگار ہے۔ پھر یہ کیسے کیسے جو ہے معبود ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کیا وہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ ان کی یعنی مشرکین کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، نہ اپنی مدد کر سکتے، نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 7 آیت نمبر جو ہے 191 اور 192 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب توحید کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار دلائل ہیں، کتنے ہم دلائل بیان کریں تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ اب آخری چیز جس کو ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم درس کو ختم کریں گے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات پر ایمان لانا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان فرمایا، کسی قسم کی تحریف یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بدلنے، کسی طرح کی تمثیل یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات الہی کو کسی سے تشبیہ دینے، کسی طرح کی تعطیل یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا انکار کرنے، اور تکییف یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی کیفیت بیان کرنے کے بغیر ان پر ایمان لانا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، لہذا تم اسے ان ناموں سے پکارو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیے، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں کسی بھی طرح کی کجروی اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے۔ اور سورہ روم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 27 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت اعلیٰ ہے، وہ نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید اسماء و صفات کا بھی ذکر کیا ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسماء و صفات کا ذکر کیا، الرحمن الرحیم۔ تو اسماء و صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان پر ایمان لانا ہے بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی کی تشبیہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو کسی سے جو ہے تشبیہ دیے بغیر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت مخلوق کے مشابہ ہے، جیسے نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے، تو یہ باطل ہے۔ یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کر دینا کہ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے ہاتھ، تو بعض لوگوں نے اللہ کی صفت کا انکار کیا، اور اسی طریقے سے کیفیت بیان کرنا کہ ہم جیسے یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیسے ہے، کیوں ہے، کس طرح کیفیت ہے، بیٹھا ہے، کیسے ہے، کیا ہے، تو یہ کیفیت یہ بھی بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تعطیل اور انکار کے، بغیر کسی کیفیت یعنی صفات کی کیفیت بیان کیے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اب میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ اسماء و صفات کے تعلق سے دو فرقے گمراہ ہوئے۔ پہلا فرقہ جس کو معطلہ کہتا ہے، معطلہ مطلب انکار کرنا ہے۔ اس فرقے نے یا تو مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا، یا تو بعض صفات کا انکار کیا، بعض صفات کا اقرار کیا، بعض صفات کا انکار کیا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اور ان کے خیال میں ان کا شبہہ وہ کیا تھا، ان کے خیال میں اللہ کی صفات ثابت کرنے سے مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی ان صفات کا انکار کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اپنی کتاب کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اندر بیان کی۔ کس کی بنا پر؟ دلائل کو چھوڑ کر انہوں نے صرف اپنے عقل کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا۔ جیسے اب ان کا یہ انکار کرنا، یعنی یہ جو صفات کا انکار کرنا، یہ کئی اسباب کی بنا پر باطل ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس سے بعض باطل چیزیں لازم آتی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں تناقض کا ثابت ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے اسماء و صفات ثابت کیے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا اگر انکار کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ چیز لازم آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو باتیں بیان کی ہیں وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں صحیح نہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اسماء و صفات ثابت کیے ہیں، تو اس سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو ہم پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس سے مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے، مخلوق کے مشابہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں تناقض، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز اپنے لیے ثابت کی اس کے اندر تناقض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نمبر دو، اگر دو چیزیں نام اور صفت میں متفق ہوں، نام اور صفت میں، اسم اور صفت میں متفق ہو، یعنی ان کا نام بھی برابر ہو، صفت خوبی بھی برابر، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں برابری ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک جیسے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دو شخصوں کو دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں انسان بالکل سننے، دیکھنے اور بولنے کے اندر برابر ہیں، سمجھنے کے اندر برابر ہیں، نہیں۔ اسی طریقے سے ہم حیوان دیکھتے ہیں، حیوان کے کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں ہیں، لیکن اس حیوان کے بھی ناک، کان، آنکھ، پاؤں ہیں، تو اب ہم یہ کہ اس خدشے کے پیش نظر کہ انسانوں کو کانوں اور آنکھوں اور ہاتھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم انسان کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں کی نفی کر دیں گے، ان کا کیوں کہ جانوروں کے بھی جو ہے پاؤں ہیں، جب ہم جو ہے انسان کے اعمال کی نفی نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق ہے، جو رازق ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے لیے جو ہے ثابت کی۔ دوسرا گروہ، دوسرا فرقہ مشبہ، یہ پہلی جو جماعت، پہلا گروہ اس کے اپوزٹ ہے۔ مشبہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کے مشابہ سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات الہیہ کے سلسلے میں جو وارد ہونے والے جو دلائل ہیں، ان کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس اسلوب سے مخاطب کرتا ہے جس کا وہ فہم و ادراک رکھتے ہیں، کہ یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں مخلوق کے مشابہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ کئی اعتبار سے باطل ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق سے مشابہت رکھنا یہ ایک باطل چیز ہے، اس سے عقل اور شرع باطل قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ناممکن ہے کہ قرآن و سنت کی جتنے دلائل ہیں ان کا جو ہے نصوص کا مقتضی ایک باطل امر ہو، کہ قرآن و سنت کے دلائل ہے، ان دلائل کو ہم جھٹلا دیں ایک باطل چیز کی وجہ سے، یہ بالکل باطل ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایسے کلمات کے ساتھ خطاب فرمایا ہے جس کے اصل معنی وہ سمجھتے ہیں، لیکن جن الفاظ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے، ان کا حقیقی مفہوم اور اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے سمیع ہونا ثابت فرمایا تو ہم اسے سم یعنی سننے اور آوازوں کا ادراک کرنے کو مانا تو جانتے ہیں، لیکن جب اس لفظ کی نسبت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کریں گے تو اس کے حقیقی معنی ہم نہیں جانتے، کیونکہ انسانوں کے اندر یہ اختلاف ہے کہ ایک انسان جو ہے، ایک مخلوقات کے اندر ہی ایک انسان اس کے سننے کی صلاحیت الگ ہے، دوسرے انسان کی سننے کی صلاحیت الگ ہے۔ جب مخلوقات میں اتنا فرق ہے، مخلوقات کے اندر جو ہے تشبیہ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہم کیسے تشبیہ دیتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، تو اصل معنی کے اعتبار سے ہم استوا کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اس کی اصل حقیقت اور صحیح تعبیر ہم نہیں جانتے، کیونکہ مخلوق کے بارے میں بھی استوا کی حقیقت میں اختلاف ہے کہ ایک انسان کرسی پر جو ہے بیٹھا ہوا ہے، ایک انسان کا آرام دہ کرسی پر بیٹھنا اور ایک تیز رفتار سرکش اونٹ پر مستوی ہونا برابر نہیں ہے، دونوں الگ ہے، دونوں بیٹھے ہوئے، ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا، ایک کرسی پر بیٹھا ہوا، دونوں کا فرق الگ ہے۔ جب مخلوق کے استوا کی کیفیات میں فرق ہے تو خالق اور مخلوق کے استوا میں کتنا فرق ہوگا؟ یہ بات جو ہے بالکل تعارف کے جو کیا کہتے ہیں عقل کے خلاف ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات مخلوق کے مشابہ ہیں۔ جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیسے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے سب سے پہلے تو اس بندے کو یہ اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو مجلس سے نکال دو، یہ بدعتی ہے،
پھر اللہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، ہمیں استواء معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے، ہم کو معلوم ہے دلائل کے ذریعے سے۔ والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت ہمارے سامنے مجہول ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کیسے ہے، کیا ہے، یہ کیفیت، اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، تو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے کیا فوائد اور ثمرات ہیں۔ جو ہم نے شرائط پڑھی، ان شرائط اور انداز سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے ایماندار لوگوں کی یہ صفات جو ہے مندرجہ ذیل نہایت جو ہے ایماندار لوگوں کی یہ صفات جو ہے ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی توحید کا یقین حاصل ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رجا یعنی رحمت کی امید، اور خوف یعنی عذاب کا ڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اس طرح صرف اس کی بندگی ہی اصل مقصد ٹھہرتی ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام اور پاکیزہ صفات کے تقاضوں کے مطابق اس کی محبت اور تعظیم میں کمال حاصل ہو جاتا ہے، یعنی بلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی پر عمل پیرا ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اصل روح اور لذت حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایمان کا یعنی دین اسلام کا دوسرا مرتبہ جو ایمان تھا، اور ایمان کا سب سے پہلا رکن تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا۔